سورہ زخرف تعارف. سورہ زخرف یہ مکیہ ہے. اس میں 7 رکوعیں اور 89 آیات ہیں. 3400 حروف ہیں. یہ سورہ الشورى کے بعد نازل ہوئی. اس کے مضامین میں دنیا پرستی اور دنیاوی مرادیں جب حد سے زیادہ گزر جائیں تو بندہ مجبور ہو کر جائز سے ناجائز کی طرف سفر کرتا ہے، اور ناجائز میں سب سے خطرناک ترین کام شرک ہے. تو جتنے لوگوں نے بھی دنیا میں شرک کیا ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر کیا ہے. یہ شرک کے حوالے سے ایک نیا نقطہ اس صورت سے آپ کو مل رہا ہے. دیکھا آپ نے گزشتہ صورتوں میں بھی رد شرک پر گفتگو ہوئی، اس بات توحید پر بات ہوئی، لیکن یہاں ایک نیا نقطہ یہ مل رہا ہے. شرک کرنے والا بندہ شرک کرتا ہی تب ہے جب اس کے اندر دنیا کی ہوس زیادہ ہو جاتی ہے. دنیا کی ہوس زیادہ بڑھ جائے تو دنیا کی ہوس اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان سے شرک کرواتی ہے. اللہ جس حال میں بھی رکھا ہے، جو کچھ دے رکھا ہے، یا اللہ اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما. شکر ادا کرنے والا شرک سے بچ جاتا ہے، اور شرک کرنے والا شکر سے محروم ہو جاتا ہے. لفظ ایک ہی ہے، شین رے کاف، شین کاف رے. بس وہ کاف درمیان میں آ جائے تو شکر بن جاتا ہے، وہ کاف آخر میں چلا جائے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ کاف ہے کیا؟ یہ کاف خود کیا چیز ہے؟ یہ کاف دنیا کا کتا ہے. دنیا کے کتے کو درمیان میں کرو، شر کے درمیان میں، تو یہ شکر بن جائے گا، اور دنیا کا کتے کو انتہا دے دی تو شرک ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت جو ہے یہ غلاظت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک ڈھیر تھا جس میں لوگ کچرا پھینکتے تھے. اس پہ ایک مری ہوئی بکری، اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کا ایک سر تھا، مرا ہوا بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اور اس کا سر تھا، اور وہ کیڑے پڑے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھایا. ہاتھ میں کیڑے پڑے ہوئے، بدبو آ رہی. حضور نے اٹھایا. ہے کوئی 2 درہم کا اس کو خریدے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ویسے بھی ٹھیک ہوتا تو کون اس کو خریدتا، اب یہ مرا ہوا بھی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بھی پڑا ہوا ہے، اور اس میں کیڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کو کون 2 درہم میں خریدے گا؟ فرمایا جس طرح تمہاری نظر میں یہ کیڑے پڑا ہوا بکری کے بچے کا سر حقیر ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سے دنیا اللہ نے پیدا کی ہے آج تک کبھی دنیا کی طرف اللہ نے نظر نہیں کی ہے. اللہ نے دنیا کی طرف نظر نہیں کی ہے. دنیا بنا دی ہے مگر اس کی طرف نظر نہیں فرمائی ہے. دنیا ترستی ہے. اللہ پاک نے فرمایا حضور اسلام کی حدیث الدنیا ملعون وما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب لعنتی ہے، لعنت والی چیز ہے. الا ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر رہ کر بھی لعنت سے بچا سکتی ہیں. وہ کیا؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو تو دنیا کی لعنت سے بچ جاؤ گے. وذکر رسول اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اور نبی پاک پر درود شریف پڑھو تو دنیا کی لعنت سے خدا بچا لے گا. اور تیسری چیز ہے کہ تلاوت القرآن، قرآن پڑھنے والے کو بھی اللہ پاک دنیا کی لعنت میں گرفتار ہونے سے یا دنیا کی لعنت پڑھنے سے بچا لیتا ہے. یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا کے ملعون پنے سے نجات دیتی ہیں. یہ دنیا زن حیض پلیتی. حضرت سلطان العارفین حق بہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نجاست ہے دنیا. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے وسیلے سے ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھ کر اس کے فریب پر مطلع ہو کر اس کے فراڈ سے، اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم بات کر رہے تھے دنیا پرستی کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار چیز کا نام ہے اور دنیا کی طلب کرنے والا کتا ہے.
دنیا کی طلب کرنے والا کتا ہے. اس لیے اپنے اپنے اندر دیکھو، من کے اندر دیکھو کہ دنیا کی طلب کتنی ہے. اگر دنیا کی طلب ہے، ہوس ہے دنیا کی، بس سمجھ لو کہ حضور نے کیا، کہاں پہ آپ حضور کی نظر میں کیا ہو. اور اگر دنیا کی طلب سینے سے نکل رہی ہے تو پھر اس بشارت کے آپ مستحق ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور، جس شخص کے اندر سے دنیا کی محبت دور ہو جائے، اس کا پھر اس دنیا کے اندر دل کسی بھی چیز سے لگتا نہیں ہے. اس کا دل لگتا ہے تو یا ذکر الہی سے لگتا ہے، یا درود شریف سے لگتا ہے، یا قرآن سے لگتا ہے، یا دین اسلام سے لگتا ہے. پھر دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر اس کا دل الجھتا نہیں ہے. تو اس کا بعد لوگ جو زاہدان خشک ہوتے ہیں، ان احادیث کا مطلب غلط لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا سے کٹ کر کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جانے کا نام جو ہے نا وہ دنیا سے نفرت ہے. شہر میں بیٹھنا، گھروں میں رہنا، تو یہ تو دنیا داری ہو جائے گی، پھر تو بڑا مشکل ہوگا دنیا داری سے بچنا. نہ، یاد رکھنا، سب میں رہ کر دنیا سے نفرت کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حضور کی سنت پہ عمل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا سب کے اندر رہ کر بھی قرآن کو حاصل کر سکتا ہے، قرآن کی روح کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس دنیا کے فتنے سے بچ سکتا ہے. اس کے لیے سب سے عظیم ترین کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت رسول کے مطابق چلائے، اپنی سیرت پر سنت رسول کو نافذ کرے، وہ عورت ہو یا مرد. تو کوئی مشکل نہیں ہے، کامل مرشد کی خدمت میں چلے جاؤ، کسی کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ. کامل مرشد آپ کی صحیح تربیت کر کے آپ کو اسی دنیا میں رہ کر، دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی نصیب کروا دے گا. سورہ زخرف کے مضامین میں یہ بات آئی کہ جو شرک بندے سے ہوتا ہے وہ دنیا کی ہوس اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر وہ بتوں کے آگے جھکتا ہے. اس لیے اس پوری صورت میں بتوں کی مذمت بھی ہے، دنیا پرستی کی مذمت بھی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس پہ کنٹرول کرو اور قیامت پر یقین کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھی درس دیا گیا. وہ لوگ، اس کے خواص سن لیجئے، وہ لوگ جو ہائیکنگ پہ جاتے ہیں، مہم جو ہوتے ہیں، یا اچانک جن کو کوئی بڑا ٹھیکہ ملتا ہے یا کوئی بڑا بزنس، بڑی فیکٹری یا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اور یا کوئی بڑا کوئی آرڈر انہیں مل گیا ہے تو اس سے پورا کرنا ہے، تو وہ کسی بڑی مہم پہ جانے سے پہلے، کسی بڑی فیکٹری کو بنانے سے پہلے، کسی بڑے آرڈر کو پورا کرنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ زخرف کو پڑھ لیں تو ان کے کام میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، آسانی ہی آسانی ہو جائے گی. سورہ زخرف رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. سورہ زخرف رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے. تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں، تو تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے بوتے یعنی قابو کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں ٹکڑا ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے. سورہ الزخرف رکوع نمبر 1. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کریم کے پاک کلام کو دنیا میں جہاں بھی نازل ہونا ہوتا تو اس کی کوئی بھی زبان ہو جاتی، کسی بھی زبان میں اللہ نازل کر دیتا اس قرآن کو. لیکن قرآن عربی میں کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا ہے لوگوں، قرآن کے اولین مخاطب لوگوں، قرآن جس بستی میں آ رہا ہے اگر اس بستی کی زبان میں نہ ہوتا تو تم لوگ یہ کہتے کہ یہ تو ہماری بولی میں نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تمہیں تمہاری بولی کے اندر عربی کے اندر قرآن نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ حاصل ہو جائے، تم آسانی سے اس کو سمجھ سکو اور ساری دنیا کو سمجھا سکو. تو فرمایا اس بات پر غور کرو کہ یہ کتاب ہمارے پاس بھی عربی زبان میں ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں عربی زبان سے پیار کیا کرو، اس لیے کہ عربی میری زبان ہے، اس لیے عربی قرآن کی زبان ہے، اس لیے عربی جنتیوں کی زبان ہے. کوئی بھی کسی بھی زبان کا بندہ دنیا میں کوئی بھی بولی بول رہا ہے، بولے، بلوچی بلوچی بول رہا ہے، سندھی سندھی بول رہا ہے، پٹھان پشتو بول رہا ہے، ایرانی فارسی بول رہا ہے، پرتگالی پرتگیزی بول رہا ہے، انگریز انگریزی بول رہا ہے، فلپائن فلپینی بول رہا ہے، جاپانی جیپنیز بول رہا ہے، چینی چینی بول رہا ہے، ڈنمارک والا ڈینش بول رہا ہے، دنیا کی بے شمار زبانیں ہیں، بولو. جو ہی موت کی ہچکی لگے گی قبر میں پہنچیں گے سب زبانیں بھول جائیں گی، قبر میں ہر بندے کو عربی زبان خود بخود آ جائے گی. قبر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں جاتے ہی عربی زبان شروع ہو جائے گی، سب کو عربی خود بخود آٹومیٹک. ہمارے وجود کے اندر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا پرزہ ہے لگا ہوا کہ جو شاید موت کی وجہ سے وہ تالا کھلے گا تو ایک دم ہمارے جو پورا سسٹم ہے اس کی لینگویج چینج ہو جائے گا. ویسے بھی تو ہمارے آج کل موبائل سسٹم میں ہے نا ایسا کہ لینگویج چینج کرنا چاہو تو پورے موبائل کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. ایک دم لینگویج والے کھانے میں گئے، ایک دم بٹن آپ نے
اور دوسرا آن کیا، انگریزی چلی گئی، دوسری زبان آ گئی. تو وہ 5-6 لینگویجز اس کے اندر دی ہوتی ہیں. آپ اپنے موبائل میں جو بھی لینگویج ڈالنا چاہیں بس بٹن دبانے کی دیر ہے، وہ لینگویج آ جائے گی. تو اسرائیل علیہ السلام آ کے جب بٹن دبائیں گے نا تو تمام لینگویجز بھول جائیں گی، صرف مدینے والے کی لینگویج جو ہے نا وہ آپ کے اندر کے موبائل میں جاری ہو جائے گی. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بٹن دبانے سے پہلے بھی تھوڑا سا کچھ سیکھ لیں تاکہ موبائل چالو حالت میں رہے روحانیت کا. تو اس لیے قرآن کو سمجھو. تو لعلکم تعقلون یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا. حیرت کی بات ہے، میں نے افریقہ کے ایسے حبشیوں کو دیکھا کہ جو اپنی زبان میں درست بات نہیں کر سکتے، لیکن جب میں نے ان کو جان نماز پہ کھڑے نماز پڑھاتے دیکھا تو اتنے خوبصورت قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت انداز سے کہ آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے موتی پرو کے اترے ہوئے ہیں. الہ العالمین، ان کو اتنا حسن کلام کیسا؟ یہ عربی زبان میں کشش. پٹھان سے کہو اردو صاف بول، پٹھان اردو صاف نہیں بولے گا، لیکن اس سے بولو قرآن پڑھ تو اتنی اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہوگا. سندھی کتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتا ہے، بلوچی کتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے سرائکی قرآن پڑھ لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی عربی میں کشش ہے. ویسے اور کوئی بھی عربی سامنے رکھ لو وہ اتنی آسان نہیں ہے. 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، 30 پارے عربی اس کے سینے میں اتر گئی. یہ قرآن کی اپنی عربی بھی معجزے والی عربی ہے، اس جیسی عربی بھی کسی اور عربی میں نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. زمین آسمان میں پوچھو ان سے جو شرک کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ زمین میں آسمان میں راستے کس نے بنائے؟ یہ راستے بنانے والا اللہ ہے. یہ تمہارے لیے زمینوں کے اندر وسعتیں اس نے رکھی ہیں. فرمایا تمہیں مرنے کے بعد زندگی پر اٹھنے پر کیوں گھبراہٹ ہے اور کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میری بارش کو دیکھو، جب میں اپنی بارش کو برساتا ہوں تو پورے کا پورا شہر تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دم جو ہے نا میلے میلے درخت بھی دھل جاتے ہیں، میلی میلی بلڈنگیں بھی صاف ہو جاتی ہیں، پورا منظر بڑا پیارا سا لگتا ہے، ایک دم صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے. جب میری بارش برستی ہے تو ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے نا. اسی طرح پر میرے پاس کچھ ایسی بارش بھی ہے، تم مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جاؤ گے، زمین کے اندر سیدھا ہو جاؤ گے، تمہاری قبروں کے نام و نشان مٹ جائیں گے نا. میں ایسی رحمت کی بارش برساؤں گا جس طرح پودے بہار میں اگتے ہیں اسی طرح قبروں کے اندر سے مردے بھی اگتے ہوئے باہر آ جائیں گے. کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. ایک ایک قبر سے 70 بار آ رہے ہیں، نکلو گے باہر اور زندہ ہو جاؤ گے. ہر بندہ اپنے جسم کے ساتھ آئے گا، کوئی کسی کی دوسرے کے بدن میں روح نہیں ڈالی جائے گی، ایک کی روح اٹھا کے دوسرے کو نہیں ڈالی جائے گی. ہر بندہ اوریجنل واپس آ جائے گا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے انہ علیم قدیر، یہ علم والا، قدر والا، شان والا میرا مقام ہے، یہ میں ایسے کرتا ہوں. والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون. فرمایا جب تم سواریوں پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238، سنن ابی داؤد اور مسند احمد اور طبری کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضور نے 3 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور ایک بار پڑھا لا الہ الا اللہ. پھر حضور مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے. حضور ہنس پڑے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنس پڑے؟ فرمایا جب مومن سواری پر بیٹھے اور سواری پر بیٹھ کر 3 بار اللہ اکبر پڑھے، 3 بار الحمدللہ پڑھے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے. تو اللہ خوش ہوا، اللہ کی رحمت مسکرائی تو میں بھی مسکرا گیا، میں بھی خوش ہو گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ کی مسکرانے اور اللہ کو خوش کرنے کی بات آئی تو ایک اور حدیث شریف میری نظر سے گزری، میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ شرمندہ ہو کر نادم ہو کر سر جھکا کر یوں کہہ دے اللہم رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ بندہ نادم ہو کر یوں کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ ہنس جاتا ہے، اللہ مسکرا جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کے حضور عرض کرو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی۔ آئیے خواتین و حضرات سارے مل کر یہ دعا 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا پتا وہ نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے اور ہماری طرف بھی مسکرا کر دیکھے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی طرف محبت کی نظر سے اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ سب پڑھو اور میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔